حضرت علامہ مولانا ظفرالدین مرکزی صاحب قبلہ کو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں ان چند شعروں کے ساتھ کہ رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں۔ بچل کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ چاند کو دیکھیں، چاند بھی خوشی میں جھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ سورج کو دیکھیں، سورج بھی نبی کی آمد کی خوشی میں جھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ زمین کو دیکھیں، زمین بھی خوشی میں جھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ کہ زمین کا ذرہ ذرہ نبی کی آمد پر جھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا کہ ہر چیز جھوم رہی ہے، ہر چیز خوشی میں وقت کر رہی ہے، تو میں نے چاند سے سوال کیا، اے چاند تو کیوں جھوم رہا ہے؟ تو چاند نے جواب دیا کہ آج صاحب قرآن آ رہا ہے۔ جب میں نے سورج سے پوچھا، اے سورج تو کیوں جھوم رہا ہے؟ تو قرآن نے یہی جواب دیا کہ آج صاحب قرآن آ رہا ہے۔ جب میں نے زمین سے پوچھا، اے زمین تو کیوں جھوم رہی ہے؟ تو یہی جواب آیا کہ آج صاحب قرآن آ رہا ہے۔ جب میں نے سمندر کی طغیانی سے پوچھا تو یہی جواب آیا کہ آج صاحب قرآن آیا ہے۔ جس سے پوچھا، جس سے بھی خوشی کی وجہ پوچھی، وہ یہی بتا رہا ہے کہ آج صاحب قرآن آیا ہے، آج سب صاحب قرآن آیا ہے۔ جب میں نے قرآن کی طرف دیکھا کہ قرآن سے پوچھتا ہوں، جب قرآن کو دیکھا تو قرآن کا ایک ایک حرف خوشی میں جھوم رہا ہے، قرآن کا ایک ایک پارہ خوشی میں جھوم رہا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن میں نے جب زمین کو دیکھا کہ تم کیوں جھوم رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ صاحب قرآن آیا ہے۔ اے قرآن تو کیوں جھوم رہا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا تھا کہ آج صاحب ایمان آیا ہے، اس لیے میں جھوم رہا ہوں۔ جب ہم نے صاحب ایمان کی بات سنی تو ہم نے انسانوں کے ایمان کو دیکھا، وہ بھی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ ہم نے جناتوں کے ایمان کو دیکھا، وہ بھی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ فرشتوں کے ایمان کو دیکھا، وہ بھی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ اے ایمان تم کیوں جھوم رہے ہو؟ تو ان سارے ایمانوں نے امام عشق محبت نے جو جواب دیا تھا وہی جواب دیا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ زندہ باد زندہ باد مرحبا 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 آج ہر چیز خوشی میں جھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کیوں نہ آئے؟ کیونکہ جو آسمان پیدا کیا گیا ہے جس کے صدقے میں اسی کی تو آمد ہے۔ یہ چاند جس کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے اسی کی تو آمد ہے۔ یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، دنیا کی ہر چیز جس کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے وہی کے وہی اسی کی آمد ہے، اسی کی خوشیوں میں منا رہی ہے۔ اگر یہی نہ آتے تو یہ چاند نہیں ہوتا، یہ سورج نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، یعنی سب کچھ یہ نبی کا صدقہ ہے۔ آج ہم جو نبی کا جشن منا رہے ہیں یہ بھی نبی کا صدقہ ہے، جو علماء کرام بیٹھے ہیں یہ بھی نبی کا صدقہ ہے، کیونکہ ہم بھی نبی کے صدقے میں ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا ہے، اس نور کے صدقے میں ساری چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ تاریخ کو پڑھیے، ایسا کوئی سا دور نہیں گزرا کہ جس دور میں ہم تنہا رہے ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہماری ہدایت کے لیے کبھی علماء اکرام کو بھیجا، کبھی اولیاء اکرام کو بھیجا، کبھی انبیاء اکرام کو بھیجا، کبھی رسولان اسلام کو بھیجا۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، آدم علیہ السلام آئے تو صرف اس لیے آئے کہ لوگوں کو راہ مستقیم پر چلاتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے تو صرف اس لیے آئے کہ لوگوں کو راہ مستقیم پر چلاتے رہے، لوگوں کو راہ مستقیم دکھاتے رہے۔ ان کے بعد جو انبیاء آتے رہے، آتے جاتے رہے، لیکن ہر ایک کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو راہ مستقیم پر چلائے۔